الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہم قربانی کے موضوع پر کچھ بیان کرتے ہیں. ہم نے خطبے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی ہر امت کو قربانی کا حکم دیا اور ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ الگ الگ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. مطلب یہ ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں قربانی کرنے کے طریقے الگ الگ رہے. بہرحال قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ قربانی کا ذکر فرمایا ہے اور 3 قربانیوں کا کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیش ہوئی، اس کا ذکر ہے، اور یہ قربانی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوئی اس کا ذکر ہے تفصیل سے، اور یہ قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، بنی اسرائیل نے پیش کی، اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. جب دونوں نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی. تو جس کی نہیں قبول ہوئی وہ بولا قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کروں گا. تو اس نے کہا جس کی قبول ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرماتا ہے جسے ڈر ہے، جسے تقوی حاصل ہے، جو متقی ہے، جو خلوص سے، جو اخلاص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹی اقلیمہ کا نکاح حابیل سے کرنا چاہا، اور وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ یہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، وہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ سے میرا نکاح ہو، اس نے اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے، اسی کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح ہوگا۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی اور قابیل نے گیہوں کا ایک ڈھیر پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو گھیر لیتی تھی، قربانی کو کھا لیتی تھی۔ دونوں نے پیش کی، آسمانی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ قابیل کی قربانی قبولیت سے محروم رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے قتل کر دیا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، اور ہم نے ایک مرتبہ جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ قربانی کا اور قتل کا سب کچھ بیان کیا ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور ہمارے جس بیان میں اس کی تفصیل ہے اس بیان کا عنوان ہے قربانی سے متعلق چند آیات و احادیث اور دنیا کی سب سے پہلی قربانی۔ کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے حابیل قابیل میں سے کس نے قتل کیا تھا، کون اچھا تھا کون برا تھا۔ اس کے لیے یہ قاعدہ یاد کر لیں، دماغ میں بٹھا لیں تو کبھی نہیں بھولیں گے۔ دو میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، جو قتل کیا وہ قاتل ہوا۔ تو حابیل اور قابیل میں سے آپ دیکھیں، قابیل کے نام میں پہلا حرف قاف ہے، پہلا حرف قاف ہے۔ جس کے نام میں پہلا حرف قاف ہے وہی قاتل ہے، قابیل ہی قاتل ہے، اور حابیل تو بہت اچھے تھے، وہ تو شہید ہوئے۔ تو اس قربانی کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور دوسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ تو قربانی کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں۔ سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغا معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو ان سے کہا کہ یہ میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور ارا کہا میں دیکھتا ہوں، مسلسل 3 راتیں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں ہے کہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذی الحجہ کی رات میں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے اس لاڈلے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیجیے۔ یہ 8ویں کی رات، آج 8 تاریخ ہے، آج کا دن جو ہے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یوم ترویہ، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ، اور 10 تاریخ کو یوم نحر، اور 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، دنوں کے نام ہیں۔ رات میں یہ خواب دیکھا، جب صبح کو اٹھے تو سارا دن اسی شش و پنج میں گزرا، پریشان رہے، سوچتے رہے کہ نامعلوم یہ حکم واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، بہت صاف خواب نہیں دکھا تھا۔ اس لیے
اس دن کا نام یوم ترویہ ہے۔ یوم ترویہ کا معنی ہے سوچنے والا دن، سوچتے رہے دن بھر۔ اسے اور بھی اس نام رکھنے کی وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کی رات کو جو عرفہ والی رات ہے، خواب میں اسی طرح کا حکم سنا تو صبح کو اٹھے، اب یقین کیا کہ واقعی یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواب بہت صاف صاف دکھ گیا، اس لیے اس دن کا نام یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کے معنی معرفت، پہچان، آپ پہچان گئے، آپ کو یقین ہو گیا، معرفت ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر یہی خواب 10ویں ذی الحجہ کی رات کو دیکھا تو صبح کو اٹھ کر پختہ ارادہ کر لیا کہ آج ہی اپنے صاحبزادے کو ضرور اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم نحر رکھا گیا، قربانی کا دن۔ ہم نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، قرآن کی ساری آیتیں، جتنی آیتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، ساری آیتیں پڑھ کر کے ان کا ترجمہ، ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے، اور جس بیان میں اس کی تفصیل ہے اس کا عنوان ہے ان آیات کی تفسیر جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ تیسری قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک قربانی کا حکم دیا تھا۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 71 تک، اتنی آیتوں میں اس قربانی کا ذکر ہے۔ یہاں سے شروع ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بنی اسرائیل نے اس میں بڑی تحقیق کی، تفتیش کی، کیسی قربانی ہونی چاہیے، جانور کیسا ہونا چاہیے، تو بڑی شرطیں لگا دی گئی تھیں کہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ بیچ بیچ میں ہو، پیلے رنگ کی ہو، گہری چمکدار ہو، دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے، اس میں نہ کوئی عیب ہو نہ کوئی داغ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے قربانی کی، اور کیسے کیسے کتنی مشکل سے اور کتنی قیمت میں یہ گائے ان کو حاصل ہوئی تھی، یہ گائے جنگل میں تھی، کب سے تھی، بہت تفصیل سے واقعہ جو ہے ہم نے بیان کیا ہے۔ اور ہمارے بیان میں جس بیان میں اس واقعے کی، اس قربانی کی تفصیل ہے، اس کا عنوان ہے بنی اسرائیل کی ایک قربانی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس طرح سے 3 تفصیل سے ہمارا بیان ہے تینوں قربانیوں پر۔ تو قرآن کریم میں 3 قربانیوں کا ذکر تفصیل سے ہے، اور اس کے علاوہ کئی مقامات پہ قربانیوں کا ذکر اجمالی طور پر ہے۔ اور پھر یہاں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو قربانی ہر امت میں رہی، البتہ قربانی کے طریقے الگ رہے، صورتیں الگ رہیں، لیکن قربانی ہر امت میں رہی۔ اور انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب، اور لوگ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، تم جو ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔
نماز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو، اپنے رب کے نام پر کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو نماز اور قربانی دونوں عمل اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے ہیں۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ابھی فرما دو میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ابن ماجہ میں اور نسائی میں ایک حدیث ہے کہ اس قربانی کے علاوہ ایک قربانی اور بھی ہوتی تھی۔ ایک صحابی سے روایت ہے، اس کا نام مجھے یاد بھی نہیں ہے، لکھا بھی نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اور رجب کا عطیرہ یہ واجب ہے۔ تو اس حدیث میں دو قسم کی قربانیوں کا حکم معلوم ہوا، ایک عید الاضحیٰ کی قربانی اور ایک عطیرہ، یہ قربانی رجب میں کی جاتی تھی۔ اور پہلے سے اس کا رواج تھا۔ عطیرہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی رجب کے مہینے میں، پھر اسلام کے آنے کے بعد وہ قربانی باقی رہی، لیکن بتوں کے بجائے اللہ کے نام پر ہونے لگی۔ پھر بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا، اب صرف عید الاضحیٰ کی قربانی کو باقی رکھا گیا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا اور عطیرہ سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک قربانی اور ہوتی تھی، اس کا نام فرا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ یہ فرا قربانی کیا ہے؟ فرا اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی تھی۔ اونٹنی پہلی مرتبہ جو بچہ جنتی تھی اس کو وہ محفوظ رکھتے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جو بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا، اس کو فرا کہتے ہیں۔ اسلام آیا تو شروع میں اس کو باقی رکھا، لیکن بتوں کے نام کے بجائے اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کیا جاتا تھا، اور پھر اللہ کے حبیب نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی منسوخ فرما دیا۔ اب جو ہے صرف عید الاضحیٰ کی قربانی اور حج کی قربانی جو ہے باقی رکھی گئی۔ تو قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے لیے رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم اور عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ وہاں جان کی قربانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور بیٹے نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی۔ اسی وقت سے قربانی کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی۔ ایک بات اور ہے، قربانی، اصل قربانی جان کی ہے، اصل قربانی جان کی ہے۔ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا، اور انہوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت اسماعیل کو خود اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ جانور کو اس کا فدیہ بنایا گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ بنا دیا ذبح عظیم کو۔ اور ذبح عظیم سے مراد وہی دمبا جو ان کے بدلے ذبح ہوا تھا۔ جیسے ایک آدمی کو سزا دینی ہو یا قتل کرنا ہو تو اس کے بدلے کسی اور کو قتل کر دیا یا سزا دے دیا ہے، تو گویا کہ اس کو اس کا فدیہ بنا دیا گیا۔ تو حضرت اسماعیل کا فدیہ ہوا،
وہ جانور حضرت اسماعیل کی قربانی اصل ہے، جانور اس کا فدیہ ہوا کہ ان کے بدلے میں جانور کی قربانی قبول کر لی گئی، جیسے قیامت کے دن جو ہے یہ فدیہ دیا جائے گا۔ کتنے مسلمان جو دوزخ میں جانے کے حقدار ہوں گے، اللہ تعالی یہودیوں کو فدیہ بنا دے گا، ان مسلمانوں کا فدیہ یہودیوں کو بنا دے گا، وہ ان یہودیوں کو دوزخ میں ڈال دے گا، مسلمانوں کو دوزخ میں جانے سے بچا لے گا۔ خدا کرے ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ بھی جانے کی باری آئے، اللہ کرے اس باری ہی جانے کی نہ آئے، حساب کتاب ہی کی باری نہ آئے، بے حساب کتاب ہم کو بخش دیا جائے اور سرکار کے ان غلاموں میں شامل ہو جائیں جو بے حساب کتاب پہلی جنت میں پہنچ جائیں۔ اب یہ ہے کہ کن کن جانوروں کو فدیہ بنایا گیا۔ دمبا تو ذبح ہوا تھا، لیکن صرف دمبا کو فدیہ نہیں بنایا گیا، کن کن جانوروں کو فدیہ بنایا گیا اور کون کون جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ ہم اس پر قرآن کریم کی ایک آیت سناتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، نر و مادہ دونوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین ومن الماعز اثنین، مویشیوں میں سے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ 8 جوڑے نر و مادہ دونوں، 8 جوڑے، 2 صنفیں نر و مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 صنفیں نر و مادہ بکروں کے نسل سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ذرا ان سے پوچھو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر و مادہ اللہ نے پیدا کی اور گائے کی بھی 2 صنفیں نر و مادہ اللہ نے پیدا کی۔ اس طرح سے کل 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے نر و مادہ، 2 بکریوں میں سے نر و مادہ، 2 اونٹوں میں سے نر و مادہ، 2 گایوں میں سے۔ دمبے بھیڑوں میں داخل ہیں اور بھینس گائے کی ایک قسم ہے، یہ اس میں داخل ہے۔ ان جانوروں کو فدیہ بنایا گیا ہے تو ان جانوروں میں سے کسی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے، بہت سے صوبوں میں ہر قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، جیسے بہار ہے، بنگال ہے، کھلے عام وہاں گائے کٹتی ہے، ذبح ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگ شوق سے گائے کی قربانی کریں، جس جانور کی قربانی بھی چاہے کریں۔ اور بہت سے صوبوں میں بعض جانوروں کے ذبح ہونے پر پابندی ہے، جیسے اپنے یو پی میں گائے کے ذبیحے پر پابندی ہے، تو یہاں اس جانور کو ہرگز ذبح نہ کریں، اس کی قربانی ہرگز نہ کریں جس کو ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ چوری چپکے بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب اس طرح سے دیکھا جائے تو کل 12 جانور ہو جاتے ہیں، اگلا الگ کر لیجیے سب کو، تو کل 12 جانور ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ نر و مادہ، دمبا نر و مادہ، بکری نر و مادہ، گائے نر و مادہ، بھینس نر و مادہ اور اونٹ نر و مادہ، کل 12 طرح کے جانور ہو جاتے ہیں۔ اور سب کو اگر مختصر کر دیجئے تو اونٹ کو الگ رکھیے اور گائے بھینس کو ایک کر دیجئے اور بھیڑ دمبا بکری کو ایک کر دیجئے، تو کل 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں نر و مادہ۔ عمر کیا ہو اس پر بھی حدیث دیکھیں آپ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ ذبح کرو مگر مسنہ کو، تو مسنہ کو ذبح کرو، مسنہ کی قربانی پیش کرو۔ مسنہ کیا ہے؟
مسنہ 5 سال کی عمر والا اونٹ، اور گائے بھینس جن کی عمر 2 سال ہو جائے، اور بکری دمبا بھیڑ وغیرہ جن کی عمر 1 سال کی ہو، ان کی عمر 1 سال کی ہونی تب مسنہ کہا جائے گا۔ گائے بھینس 2 سال کی ہو اور اونٹ جو ہے 5 سال کا ہو۔ البتہ بھیڑ اور دمبا میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر بھیڑ اور دمبا کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہو اور تندرست ہو، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن بکرے میں یہ بات نہیں ہے، بکرا کتنا ہی وزندار ہو، کتنا ہی قوی ہو، اور وہ اگر 1 سال سے کم کا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح سے گائے اور جو ہے بھینس وغیرہ بھی اگر 2 سال سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے۔ جانور 1 سال سے کم کا رہتا ہے، لوگ قربانی کرتے رہتے، تحقیق کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، کم سے کم لگتا ہو کہ دیکھنے میں 2 سال سے زیادہ کا ہے، اور اس کے بعد جس کے یہاں سے آیا وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں 2 سال سے زیادہ کا ہے، تب اس کی بات مان لیجئے۔ لیکن اگر دیکھنے میں بھی لگتا نہیں 1 سال کا ہے، وہ لگتا ہے 20 سال بھر کا ہے وہ، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا ہے 2 سال کا ہے، کیسے بات مانی جائے؟ احتیاط کرنا چاہیے، اس میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے 3 طرح کے جانور جو قربانی میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جانوروں کی قربانی پیش کی ہے۔ پہلے اونٹ کے بارے میں حدیث آپ کو سناتے ہیں، پیارے آقا نے اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ ساوی شریف میں ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں صبح کے وقت اپنے خالص مال سے 100 اونٹوں کی قربانی کی، جبکہ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں جائز ہیں۔ دیکھیے اگر آدمی چاہے تو پورا جانور اکیلے قربانی ایک نام سے کر سکتا ہے، اور ہمارے حضور نے تو 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی تھی، اپنے خالص مال سے 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے کی۔ 70 تو خود اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے، اور 30 جو حضرت علی کے ہاتھوں سے کرائی کہ علی تم کر دو، کچھ تکان محسوس ہونے لگی تھی۔ شفا شریف میں ہے، شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اس میں ہے عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 یا 7 اونٹ لائے گئے تاکہ عید قرباں کے دن آپ ان کو ذبح فرمائیں۔ 5 یا 7 اونٹ جو ہے آپ کے پاس لائے گئے، 5 6 7 اونٹ کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائیں۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیں، فَاسْدَلَفْنَا الیہ بِأَیِّہِنَّ یَبْدَؤُ، تو ان میں سے ہر ایک اونٹ کوشش کرتا تھا کہ حضور پہلے مجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ ہر ایک اونٹ اچھل کر آپ کے نزدیک ہوتا تھا کہ اسے آپ پہلے ذبح فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ بھی کیا منظر ہوگا کہ ہمارے حضور کے مبارک ہاتھ میں چھری ہوگی اور 7 اونٹ سب لگائے کھڑے ہوں گے، اور ہر اونٹ محبوب کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے اپنا سر خود جھکا رہا ہوگا۔ تو آپ نے اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ گائے کی قربانی بھی آپ نے پیش کی ہے۔ امام بخاری نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی، مینا میں فرمائی تھی۔ دوسری روایت بخاری ہی میں ہے، حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، اس میں یوں ہے کہ امی جان فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گائے کا گوشت لایا گیا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو لانے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، بخاری ہی میں ہے، امی جان فرماتی ہیں کہ جب ہم مینا کے میدان میں تھے، مقام مینا میں تھے، تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو لانے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ اور بکرے کی قربانی کے بارے میں تو بہت روایتیں ہیں۔ امام احمد نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ پڑھی، جب آپ واپس لوٹے تو ایک بکرا لایا گیا، آپ نے یہ پڑھ کر اس کو ذبح فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور 2 بکروں کی بھی روایت ہے کہ حضور نے 2 بکروں کی قربانی پیش کی اور یہ کہا کہ اللہ یہ میری طرف سے اور ایک بکرا میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ قیامت تک جتنے بھی غربا آنے والے سب کی طرف سے حضور نے ایک بکرا قربانی پیش کی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فربا اور تر و تازہ قربانیاں کیا کرو کہ وہ پرصراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، اور ہمارے حضور کو معلوم تھا کہ میری امت میں کروڑوں وہ ہوں گے جو قربانی سے عاجز ہوں گے یا ان پر قربانی نہ ہونے کے سبب قربانی نہ کر سکیں گے، تو حضور نے نہ چاہا کہ پرصراط پر بے سواری کے رہ جائیں، ان کی طرف سے ہمارے حضور نے خود قربانی فرما دی کہ اگر وہ خود اپنی جان بھی قربان کرتے تو حضور کے دست مبارک کی فضیلت کو نہ پہنچتے۔ کوئی آدمی اپنی جان کی قربانی کر دے اور حضور نے ان کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کر دی، تو آدمی اپنی جان کی بھی قربانی کرتا پیش کرتا تو اس قربانی کے برابر یہ قربانی نہیں ہوتی جو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غریبوں کی طرف سے قربانی کر دی۔ قربانی سے متعلق چند باتیں آپ سن لیں۔ ایک بات تو ہم نے کہہ دی کہ جن جانوروں کی قربانی کی اجازت ہے انہی جانوروں کی قربانی کریں، اور کسی بد مذہب کو قربانی میں شریک نہ کریں، ورنہ اگر ایک بد مذہب بھی شریک ہوگا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور پردے میں آڑ میں قربانی کریں، کھلے عام قربانی نہ کریں، گندگی نہ کریں، اجھڑی وغیرہ جتنی بھی چیزیں کھائی جانے والی نہیں ہیں یہ ساری چیزیں دفن کر دیں، گاڑ دیں۔ کتنے لوگ اجھڑی لے کے تالاب میں پھینک دیتے ہیں، ہفتہ 10 دن تک گندگی آتی رہتی ہے۔ اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے، صفائی کو نصف ایمان کہا ہے۔ قرآن میں جو احکام کی آیت نازل ہوئی ہے پہلے یہی ہے جو ہے ثیابک فطہر کہ جو ہے پاکیزگی کا نظام قائم کریں، تو صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں، گوشت وغیرہ بھی لے جائیں ادھر ادھر تو کھلے عام نہ لے جائیں، چھپا کے لے جائیں۔ اور کھال کے بارے میں ہے کہ اگر کھال کی کوئی قیمت ہے تو جو ہے کھال مدرسوں میں دیں، اس کا خیال رکھیں کہ کسی بھی بد مذہب کے مدرسے میں کبھی کھال نہ دیں، لوگ اٹھا لے جاتے کر کے۔ سنی مدرسے میں دیں آپ، اگر اس کی کوئی قیمت نہیں تو اس کو بھی دفن کر دیں۔ اور نماز عید کا وقت جو ہے برادر کبیر حضرت مولانا محمد مرتضیٰ مصباحی صاحب سے بات کی، اور مسجد عیدگاہ کے خطیب قاری عبدالقیوم صاحب سے بھی بات ہوئی، اور 6:45 بجے اس کا وقت رکھا گیا ہے، چونکہ یہاں 2 جگہیں مرکزی پڑ جاتی ہیں، اپنے نواری میں اور جہانگیر گنج میں، اور دونوں نمازوں میں تھوڑا سا وقت رکھا جاتا فاصلہ، تاکہ اگر کہیں چھوٹ جائے تو کہیں ہو جائے۔ ہم مقدم رکھتے ہیں اپنے یہاں کو، پہلے نماز یہاں ہوتی ہے، تو 6:45 بجے یہاں نماز کا وقت ہے اور 7 بجے نماز وہاں وقت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔